بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آفاق اقبال سیریز کی جماعت دوم کی کتاب ہے۔ ہم سبق نمبر 14 پڑھنے والے ہیں، جس کا عنوان ہے پیارا پاکستان۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں اور اہم الفاظ ہیں: زرخیز، چشمہ، ذخائر، نمودار، دارالحکومت، وادیاں، وسیع، ترقی۔ چلیے سبق کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ مجھ سے ملیے، میں ہوں آپ کا پیارا پاکستان۔ میں 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ میرا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں ایک آزاد اسلامی ملک ہوں۔ چین، بھارت، افغانستان اور ایران میرے ہمسایہ ملک ہیں۔ میرے 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ اس کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان بھی میرا حصہ ہیں۔ میرے دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہے۔ یہاں پر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی ہیں۔ پورا سبق پڑھیے، پاکستان کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کیجیے اور اپنے آپ کو جانیے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں۔ چلیے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ ذخائر ذخیرہ کی جمع ہے، مطلب خزانہ۔ چشمہ وہ جگہ جہاں سے پانی پھوٹے یا نکلے۔ زرخیز سرسبز کو کہتے ہیں۔ چلیے مل کے ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اگلا سوال، پاکستان میں موجود قدرتی ذخائر کے نام لکھیں۔ تو کون کون سے قدرتی ذخائر پاکستان میں ہیں؟ پاکستان قدرتی ذخائر سے مالا مال ملک ہے۔ آپ پاکستان سے محبت کا عملی مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر بچہ دے۔ ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات ہیں اور پہلا سوال ہے: پاکستان وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو۔ پاکستان کے صوبے ہیں؟ جی ہاں، 4 صوبے اور کچھ اہم حصے۔ پاکستان کا دارالحکومت کا نام ہے اسلام آباد۔ پاکستان کی قومی زبان ہے؟ جی ہاں، اردو۔ آگے بڑھتے ہیں، آئیں بات کریں، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں آپ کس طرح اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ آپ تو بہت چھوٹے ہیں، طالب علم ہیں، تو بتائیے پاکستان کا نام روشن کرنے میں یا پاکستان کی ترقی میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ آپس میں بات چیت کیجئے اور اس سوال کا جواب دیجیے۔ قواعد ہیں، ان جملوں کو ذرا توجہ سے سنیے۔ فاطمہ نے نماز پڑھی، امی جان نے سیب کاٹا۔ چونکہ ہم فعل، فاعل اور مفعول کا تصور پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں، اعادہ کر رہے ہیں۔ یہ جو جملہ تھا، فاطمہ نے نماز پڑھی، ہم نے اس کو تقسیم اس طرح سے کیا کہ فاطمہ فاعل، نماز مفعول اور پڑھی فعل ہے۔ اگلا جملہ بھی، امی جان نے سیب کاٹا، ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کیا۔ فعل کیا ہے؟ فعل کام ہے۔ فاعل کیا ہے؟ کام کرنے والا، اور جس پر کام کا اثر پڑے وہ مفعول ہے۔ یہ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کو پڑھیے اور فعل، فاعل، مفعول کو الگ کیجیے۔ کوے نے پانی پیا، کوا فاعل، پانی مفعول، پیا فعل۔ سلمان نے سبق یاد کیا۔ سلمان کام کرنے والا ہے، یعنی کہ فاعل، سبق مفعول ہے، اور کیا، یاد کیا، اس میں ہمارے پاس فعل رہے گا۔ حامد نے تصویریں دیکھیں، حامد فاعل، تصویریں مفعول، دیکھیں فعل۔ سارا نے کتاب خریدی، سارا فاعل، کتاب مفعول اور خریدی فعل ہے۔ اب آپ ان کو الگ الگ کیجئے اور اپنے اساتذہ یا والدین کو بھی دکھائیے۔ اگلا سوال لکھائی کی مہارت کا ہے اور آپ کو اپنے وطن کے بارے میں 7 جملوں پر مشتمل ایک عبارت لکھنی ہے۔ اپنا وطن بتائیے، کب آزاد ہوا، پورا نام کیا ہے، قومی زبان کیا ہے، کتنے صوبے ہیں، یوں 7 جملوں میں اپنے وطن کے بارے میں لکھ۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات کی ہے، جو کہ آخری سرگرمی ہے، اور کیا ہے؟ میرا وطن میری جنت۔ اس موضوع پر آپ کو ایک تقریر تیار کرنی ہے اور اس کو درست تلفظ، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پیش بھی کرنا ہے۔ بہت خوبصورت موضوع ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا وطن جنت ہی ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس ہر سہولت، آزادی، ہر آسائش موجود ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنا ہر کام سر انجام دیتے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ اپنے مذہب کے مطابق۔ تو آپ اس موضوع پر ایک تقریر تیار کیجئے اور اس کو کمرہ جماعت یا اسمبلی میں پیش کیجئے۔ یہ ہمارے سبق کا آخری سوال تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے سبق کو دہرائیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے،
ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔